اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ کیوں مکمل کرو؟ اس لیے کہ دنیا تمہیں حاجی کہے؟ کیا اس لیے کہ حج کرنے کے بعد میں تم آسانی کے ساتھ میں بلیک کو وائٹ کرنے لگو؟ کیا اس لیے کہ اگر تم جھوٹ بولو تو لوگ تمہیں حاجی صاحب سمجھ کے تمہارے جھوٹ کو بھی سچ ماننے لگیں؟ کیا اس لیے حج کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ حج کرو، حج اور عمرہ مکمل کرو۔ کیوں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سفر کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ کچھ اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سفر ہونا چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جو بھی حج پہ جاتا ہے دعوتیں ہوتی ہیں، وہ خود اپنے گھر پہ لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو بھی دعوتیں دی جاتی ہیں، اور اگر دعوت میں نہ بلایا جائے تو پھر شکایتیں بھی ہوتی ہیں، اور تمام طرح کی چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں، اور کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کچھ لوگ راضی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناراضگی کی حالت میں ہی ودا کر دیتے ہیں۔ بڑے مسائل ہیں ہمارے گھروں میں، ڈومیسٹک پالیٹکس ہی چھڑی ہوئی ہے، ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے، آدھے رشتہ دار راضی آدھے رشتہ دار ناراض، اور پھر وہ تانو تشنیع ہے کہ انہوں نے نہیں بلایا تھا ہم کیوں بلائیں۔ یہ سب مسائل ہر گھر میں چلے گئے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ابھی حج کے سفر کی شروعات نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف پیکنگ ہو رہی ہے اور حج کے اس میں نام آ گیا ہے فہرست میں، تو اس سے پہلے یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا خیال تو دماغ میں بھی نہیں آتا، اور جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کا خیال دماغ میں نہیں آتا، یہ تمام خرافاتیں ہمارے گھروں میں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں گے؟ تو واضح مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ تمہیں عمرہ اور حج اس لیے ادا کرنا ہے تاکہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو دنیا راضی ہو ناراض ہو چھوڑ دیجئے، اس حج کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سفر کے لیے جا رہے ہو، اور مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا تمہیں رسپیکٹ دے، دنیا تمہیں عزت دے، اور دنیا تمہیں حاجی صاحب کہے، اور لوگ تمہارا نام چھوڑ کر کے حاجی حاجی کہنے لگیں۔ یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ اگر وہ حاجی صاحب بھی ہوتے تھے تب بھی لوگوں سے چھپاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے حاجی صاحب بولنے کی وجہ سے دل دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، لوگ مجھے عزت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے، تو اگر بندہ اپنی عبادتوں کا غرور اور گھمنڈ پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہوں اور ساری دنیا کو گناہ گار سمجھتا ہو، اس بندے سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند ہے جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اسی لیے مالک نے نمازوں میں بھی ہمارے جسم کے سب سے اعلیٰ حصے کو زمین پر رکھوا دیا، اور مقصد ہی یہ ہے کہ جس طرح سے جب تم نے اپنے جسم کے سب سے اوپری حصے کو زمین پر رکھ دیا، تو جس طرح تمہاری پیشانی سجدہ کر رہی ہے، تمہارے غرور کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، تمہارے گھمنڈ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، تمہارے تکبر کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، تمہاری انا کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، تمہاری سیلفشنیس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، تمہاری خود غرضی کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ صرف ماتھا جھکا لینا کافی نہیں ہے، اگر دل نہ جھکے تو پھر ان سجدوں کا اثر نشانیوں پر دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہر عبادت کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اور حج میں بھی مالک نے یہی بیان فرمایا کہ تم حج اور عمرہ اس لیے مکمل کرو تاکہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ اور دیکھا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ میں کچھ ایسے سامان بھی لے کر کے جاتے ہیں، کچھ ایسی اشیاء بھی لے کر کے جاتے ہیں جو غیر قانونی ہوتی ہیں، اور پھر کسٹم آفیسرز ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ ان سے چیزیں چھین لی جاتی ہیں، اور ان کا پھر مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ عمل اس حج کے پروسیس میں ہوتا ہے تو صاف طور سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سفر حج اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا، اپنے کاروبار کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم حج کرو تو اللہ رب العزت تمہیں مالداری عطا فرما دے گا، تم اس مالک کے لیے ایک قدم اپنے گھر سے آگے بڑھاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس کے کئی گنا درجات عطا فرمائے گا، کئی گنا ثواب اس کا آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت تو آپ کو عطائیں فرمانے والا، وہ کرم کرنے والا، وہ بخشش فرمانے والا، نافرمانیوں کے باوجود اس نے آکسیجن ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ پورا وجود عطا فرما دیا ہے۔ ایک آنکھ خراب ہو جائے تو آپ اسپتالوں میں جا کر کے دیکھیے کتنی مہنگی ہوتی ہے،
لاک ڈاؤن کے دنوں میں جب آکسیجن لوگوں کو نہیں مل رہی تھی تو 24 گھنٹے کے لیے اگر گیس سلنڈر کسی سے لینے ہو رہے تھے تو کئی مرتبہ تو خبریں یہ آ رہی تھیں کہ کئی لاکھ روپے کے سلنڈر مل رہے ہیں زندگی بچانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے پیدائش سے لے کر موت تک آپ کو فری آف کاسٹ آکسیجن عطا فرمائی ہے، کتنا کریم ہے وہ رب۔ تو اگر تم اس مالک کے گھر کا سفر خوشنودی مولا حاصل کرنے کے لیے کرو گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو گے، تو وہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ کوئی ایسا کام مت کرو کہ کسٹم آفیسر تمہیں پکڑ لے اور لوگوں کی نظر میں تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ، بے عزت ہو جاؤ۔ اللہ کی نظر میں بھی بندہ ذلیل ہو جائے گا اور دنیا کی نظر میں بھی ذلیل ہو جائے گا۔ پورے خلوص کے ساتھ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سفر کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا آپ کو اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا۔